بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو دعائے مبارک سحر میں ہے۔ دعائے سحر کے فراز اول میں گفتگو تھی کہ عرض ہوا کہ حضرت امام راحل نور اللہ مرکزہ الشریف پہلے فراز کے مختلف کلمات کی توضیح فرما رہے تھے۔ دعا کا آغاز ہوتا ہے اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ وکل بہائک بہی۔ اے میرے اللہ، میں تم سے سوال کرتا ہوں تمہاری زیبا ترین زیبائی کا، وکل بہائک بہی، اور تمہاری تمام زیبائیاں زیبا ہیں۔ اللہم انی اسألک ببہائک کلہ، اے میرے اللہ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں تیری تمام زیبائیوں کے محابے۔ یہ فراز اول تھا۔ فراز اول میں اللہم کے بارے میں گفتگو ہو چکی، اسی طریقے سے انی کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی اسألوکا کے بارے میں۔ اے میرے اللہ، میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ گزشتہ جلسے میں عرض کیا کہ سوال کے 3 درجے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال انسان اپنی زبان قال کے ذریعے سے کرتا ہے، دوسری مرتبہ سوال اور طلب اپنے حال کے ذریعے سے کرتا ہے، اور تیسری مرتبہ سوال اور طلب اپنی استعداد کے ذریعے سے کرتا ہے کہ اہم ترین طلب استعداد ہے۔ انسان اپنے وجود کے اندر یہ لیاقت پیدا کرے، انسان اپنے وجود کے اندر وہ قابلیت پیدا کرے، پھر جیسے یہ قابلیت، لیاقت اور استعداد انسان کے وجود میں ظاہر ہوگی تو خداوند متعال کی جانب سے فوراً عطا ہوتی ہے۔ عرض کیا کہ حضرت امام اپنے تمام آثار میں، دوسرے آثار میں بھی، آداب نماز میں بھی، شرح چہل حدیث میں بھی، اور بھی بہت سارے مقامات پر ایک لحاظ سے انسان کے وجود کی 3 سطحوں کو مطرح کرتے ہیں۔ ہم ظاہری طور پر انسان کو اس خاص بدن کے ڈھانچے میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ انسان کا وجود نہایت گہرا وجود ہے، عمیق وجود ہے۔ ایک لحاظ سے اہل معرفت 7 مراحل ذکر کرتے ہیں۔ بعض حضرات ان 7 کو خلاصہ کر کے 3 مرتبوں میں انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ انسان کے وجود کا ایک مرحلہ نفس ہے، نفسی مرحلہ۔ اس نفس کے مرحلے میں انسان کی خواہشات، انسان کے تقاضے وہی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے ہیں۔ اچھا کھانا ہے، پینا ہے، اچھا اوڑھنا ہے،
یعنی وہی جو حیوانات کی خواہشات ہوتی ہیں انہی خواہشات میں انسان گھومتا رہے، یہ نفس کا مرحلہ ہے۔ دوسری مرتبہ انسان تھوڑا سا عمیق ہوتا ہے، ان حیوانی مراحل سے ایک قدم اوپر لے کر جاتا ہے کہ اس مرحلے کو کہتے ہیں قلب کا مرحلہ۔ اس قلب کے مرحلے میں نفس ناطقہ انسان کے اندر مورد توجہ ہوتا ہے، یعنی حیوانی خواہشات سے تھوڑا سا اوپر جو بعض انسانی خواہشات ہیں، انسان اچھے اخلاق کی طرف جاتا ہے، انسان اخلاقی جو اقدار اور ویلیوز ہیں ان کی طرف جاتا ہے، یہ قلب کا مرحلہ ہے۔ یعنی انسان چاہتا ہے کہ ان حیوانی خواہشات سے نکل کر میں انسانی اقدار کی طرف آؤں۔ تیسرا مرحلہ انسان کے وجود میں روح کا مرحلہ ہے کہ وہ عمیق تر مرحلہ ہے، گہرا مرحلہ ہے، دقیق ہے، بعض انسانی خواہشات سے بھی ہاتھ ہٹا لیتا ہے۔ یعنی آپ اس طریقے سے سمجھیں، اگر میں کیونکہ اکثر ہمارے عام دوستان ہیں، یعنی فرشتہ خو بننا چاہتا ہے، فرشتے والی صفات اپنے اندر ڈھالنا چاہتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ حضرت امام کہتے ہیں کہ انسان پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو حیوانی خواہشات سے آزاد کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں انسان انسانی کرامات سے بھی اوپر نکل کر ملکی فرشتے والی خو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور آخری مرحلہ کہ اس میں اصلاً اس روحی مرحلے سے بھی گزرتا ہے، وہاں پر پھر میں مطرح نہیں ہے کسی بھی عنوان سے، اصلاً اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے، وہاں پر فقط اور فقط محبوب کی خواہش کو مد نظر رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ جو اہل معرفت کا جملہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک مرتبہ ابرار کا مرحلہ ہے، نیک لوگوں کا مرحلہ ہے، دوسری مرتبہ مقربین جو نیک لوگوں سے بھی اوپر ہے ان لوگوں کا مرحلہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک چیز ایک مرحلے میں اچھی ہو، لیکن جیسے اوپر والے مرحلے میں پہنچے گا تو وہ نیچے والی اچھی چیز اوپر والے مرحلے کے لحاظ سے گناہ بن جاتی ہے۔ حسنات الابرار، نیک لوگوں کی نیکیوں کو اگر مقربین کے ساتھ مقایسہ کرو گے تو وہ گناہ شمار ہوگا، ہر ایک بندے کے درجے کے لحاظ سے ہے۔ عزیز من، ہو سکتا ہے ایک عامی بندہ بازار میں گھومتا رہے اور ایک خاص کام کرتا رہے، کھاتا بھی ہے جاتا بھی ہے، ممکن ہے عام بندے کے لیے یہ اتنا معیوب نہ ہو، لیکن یہی کام اگر مرجع تقلید کرے گا تو اس کے لیے گناہ شمار ہوگا، خلاف مروت ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام راحل نور اللہ مرکزہ الشریف مرجع کے شرائط میں جو عدالت ذکر کرتے ہیں اس میں ایک نقطہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ خلاف مروت کام نہ کرے، فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے کام، لیکن مروت کے برخلاف ہے، ایسا کام بھی نہ کرے، اس کی عدالت اور تقوی میں اس جنبے کا بھی دخل ہے۔
تو یہاں پر بھی جو اللہ والا انسان ہے، جو فقط خدا کو چاہتا ہے، پھر اس کا اپنا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی چیز سوال نہیں کرتا۔ حتیٰ یہ بندہ جو دعا بھی کرتا ہے نا، جو بالکل کامل اکمل ہے، تو وہ دعا بھی اس عنوان سے کرتا ہے کہ خدا نے کہا ہے دعا مانگ، وگرنہ یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتا۔ اپنے وجود کو اس نے خالص بنایا ہوا ہے خدا کے لیے، امانت خدا ہے، حضرت حق کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، جس طریقے سے چاہے میرے وجود کے اندر تصرف کرے۔ یہاں پر مرحوم امام راحل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے قلب اور اپنے دل کو ہیولا بنا دیتا ہے۔ یہ فلسفی اصطلاح ہے۔ ہیولا اس مادے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی رنگ نہیں ہوتا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، باہر سے اس پر مختلف صورتیں آتی ہیں، وگرنہ خود اس کا اپنا کوئی بھی رنگ نہیں ہے، اپنا اس کا کوئی بھی رنگ نہیں ہے۔ تو اپنے قلب کو ایسے ہیولا بنا دیتا ہے۔ ہیولا اردو زبان والا نہیں، اردو زبان میں ہیولا کہتے ہیں یعنی ڈرانے والی چیز، نہ وہ نہ، ہیولا یعنی قابلیت، کہ جس کی اپنی کوئی بھی خواہش نہیں ہے، کوئی بھی منشا نہیں ہے، جو وہ مالک چاہے گا وہی تھا نا امام باقر علیہ السلام کا بھی معروف جو قصہ ہے کہ ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، وہ صحابی کہتا ہے کہ مولا میں اس درجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے مرض صحت سے اچھا لگتا ہے، مجھے فقیری امیری سے اچھی لگتی ہے، اس طریقے سے وہ چیزیں بیان کر رہا تھا۔ تو امام باقر علیہ السلام اس صحابی کو کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی بھی خواہش نہیں ہے، ہمیں نہ غریبی پسند ہے نہ امیری پسند ہے، ہمیں وہی پسند ہے جو اس کو پسند ہے۔ اگر مالک ہمیں امیر دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں امیری پسند ہے، مالک ہمیں فقیر دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں فقیری پسند ہے، مالک ہمیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں صحت پسند ہے، مالک اگر بیماری پسند کرتا ہے تو ہمیں بیماری پسند ہے۔ یعنی ہماری اپنی کوئی مشیت نہیں ہے، ہم نے اپنی خواہش اور مشیت کو خدا کی مشیت میں ضم کر دیا ہے۔ حتیٰ یہ جو میں نے نقطہ عرض کیا کہ بعض اہل معرفت کا ہے، بہت ہی گہرا اور دقیق نقطہ ہے کہ ایسا انسان کامل دعا بھی اس عنوان سے کرتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے، دعا کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ محبوب سے بات ہے، اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ کہ دعا مانگ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ مل جائے، وہ مل جائے، فلاں چیز مل جائے، نہ 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 نہ۔ یہ آپ اپنی زندگی کے اندر بھی آغا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کسی کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، تو اپنے معشوق سے اگر کسی وقت آپ نے بات کرنی ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، تو وہاں پر یہ چیز نہیں دیکھتے کہ میں نے کیا مانگا، محبوب نے مجھے کیا دیا، معشوق نے میرے تقاضے کو پورا کیا یا نہیں کیا، نہ نہ، اصلاً تقاضا تو بہانہ ہوتا ہے، معشوق سے مانگنا تو بہانہ ہوتا ہے، اصل بات ہوتی ہے معشوق کے ساتھ بات کرنا، کہ معشوق میرے ساتھ بات کر رہا ہے، معشوق میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عاشق اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو اسے فقط یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ دعا بھی میں اس عنوان سے مانگ رہا ہوں کہ معشوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا محبوب میرے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ دید آ جاتی ہے۔ دیکھیں اس تھوڑے سے ٹکڑے کی تطبیق کروں پھر بعد میں ایک اور باز کی طرف آئے۔ یہاں پر پہنچے تھے فَحَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ، وہ جو کمالات کو بھی چاہتا ہے، ایک مرحلے تک کمالات کی چاہت ہوتی ہے،
لیکن اس ایک مرحلے کے بعد جب گزر جاتا ہے تو اب کمالات بھی نہیں چاہتا، اب فقط محبوب چاہتا ہے، کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ لہذا یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ کمالات چاہتے ہیں، مقربین کی نسبت سے دیکھے تو یہ چیز مقربین کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ مقرب اگر اپنے وجود کے اندر کمال کا تقاضا کرے تو پھر یہ بھی مقرب کے لیے ایک گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ فقط محبوب، فقط حق، فقط خدا۔ فالعارف الکامل، وہ عارف جو کامل ہے، فنا کے درجے تک پہنچ چکا ہے، وہ بندہ کیا عارف کامل کون ہے؟ فالعارف الکامل من جعل قلبہ حیولا لکل صورت، جو اپنے دل کو ہر صورت اور کمال کے لیے حیولا بنا دیتا ہے، یعنی فقط قابلیت، میری طرف سے کوئی تقاضا نہیں ہے۔ لکل صورت کے اورد علیہ المحبوب، جس صورت اور کمال کو محبوب وارد کرے، میرے لیے یہی ہے، میرا اپنا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ یہی تھا نا کہ جب اس لعین نے جناب زینب عالیہ کو تانا دیا تھا، دیکھا خدا نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا، وہاں پر کیا تھا جناب زینب عالیہ کا جملہ؟ ما رأیت الا جمیلا۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہمارا مالک، ہمارا خدا، ہمارا محبوب چاہتا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں کٹنا چاہیے تو ہمارے لیے یہ بھی جمال ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ فَلَمْ يَطْلُبْ صُورَةً وَفِعْلِيَّةً، کسی صورت، فعلیت اور کمال کا طلبگار نہیں ہوتا۔ آقا بریکٹ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ عرفان کی غلط تصویر ہے کہ مجھے فلاں کمال مل جائے، مجھے فلاں کمال مل جائے، مجھے غیب کی خبروں کا پتہ لگ جائے، میں فلاں کرامت انجام دے سکوں۔ نہ 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 نہ، یہ عارف نہیں ہے۔ اگر کرامت کے پیچھے ہے تو یہ عارف نہیں ہے، اگر امر خارق العادہ کام کرنے کے پیچھے ہے تو یہ عارف نہیں ہے۔ یہ عرفان کا غلط معنی کرتے ہیں، عارف یعنی جو معجزے دکھاتا پھرے، نہ عزیز من، عارف فقط محبوب کو چاہتا ہے۔ عرفان یہی ہے، اگر میری تمام زندگی کے اندر خدا حاکم ہے، میں عارف ہوں، اور اگر دنیا جہان کی طاقتیں مل جائیں لیکن میری زندگی میں خدا نہ ہو تو مجھ سے بڑا ملحد اور مجھ سے بڑا کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل نقطہ ہے۔ فَلَمْ يَطْلُبْ صُورَةً وَفِعْلِيَّةً، کوئی کمال نہیں چاہتا۔ وَتَجَاوَزَ الْكَوْنَيْنِ، دنیا اور آخرت دونوں سے گزر جاتا ہے، نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے، مجھے اپنا محبوب چاہیے، خدا چاہیے، یہ ہے عارف۔ یہ جو معروف روایت ہے کہ الدنیا حرام علی اہل الآخرہ، جو انسان آخرت چاہتا ہے پھر دنیا اس پر حرام ہے، اور الآخرت حرام علی اہل الدنیا، اگر دنیا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے آخرت نہیں ہے، لیکن الدنیا والآخرت کلاہما حرامان علی اہل اللہ، اور اگر اہل الہی ہے، اہل اللہ ہی ہے، عارف ہے، تو اس کے لیے دنیا بھی حرام ہے، آخرت بھی حرام ہے، کہ اس کو حضرت امام کہتے ہیں وَتَجَاوَزَ الْكَوْنَيْنِ، نہ یہ دنیا چاہیے نہ حور و قصور والی جنت چاہیے، مجھے محبوب کی محفل چاہیے۔ وَارْتَفَعَ عَنِ النَّشْأَتَيْنِ، دونوں نشعوں سے، دونوں عالموں سے بلند ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت ان دونوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ کما قال العارف الشیرازی، جیسے
حافظ شیرازی اس مرحلے کو ایسے بیان کرتا ہے: در ضمیر ما نمی گنجد بغیر از دوست کس، ہر دو عالم را به دشمن دے کہ مارا دوست بس. کہ حافظ شیرازی لسان الغیب اس مرحلے کو کتنا خوبصورت بیان کرتا ہے. در ضمیر ما نمی گنجد، ہمارے باطن میں، ہمارے اندر، بغیر از دوست کس، محبوب کے علاوہ ہمارے باطن میں، ہمارے دل میں کسی کی جگہ نہیں ہے. ہر دو عالم را بے دشمن دے، دونوں عالم چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، دشمن کو دے دو، مارا دوست بس، ہمیں فقط محبوب چاہیے. سبحان اللہ. در ضمیر ما نمی گنجد بغیر از دوست کس، ہر دو عالم را به دشمن دے کہ مارا دوست بس. وقال فی موضع آخر، حضرت امام کہتے ہیں کہ حافظ شیرازی ایک اور مقام پر کہتا ہے: نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. ہمارے صفحہ دل پر محبوب کی قامت کے الف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط صورت محبوب ہے ہمارے اندر. چکنم، کیا کروں، حرف دیگر یاد نداد استادم، اس الف قامت یار اور محبوب کے علاوہ کوئی اور حرف استاد نے سکھایا ہی نہیں. یہی ہے الف محبوب. حضرت امام کہتے ہیں اسی چیز کو اخلاص کہتے ہیں. مخلص بننا یعنی یہ، یعنی فقط تمہارے وجود کے اندر خدا ہو. وَهَذَا هُوَ حقیقت الاخلاص. اخلاص کی حقیقت بھی یہی ہے، کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا نہ آخرت، فقط تو. وَهَذَا هُوَ حقیقت الاخلاص الذي اشیر الیہ فی الاخبار، کہ جس اخلاص کی طرف روایات میں بھی اشارہ آیا ہے. کہ ایک روایت یہاں پر ذکر کرتے: من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. جو بندہ بھی 40 دنوں تک اخلاص اختیار کرے، 40 دن فقط خدا کے لیے گزارے. من اخلص للہ 40 صباحا، اللہ کے لیے، فقط خدا کے لیے اور کچھ بھی نہیں، فقط خدا کی طلب میں 40 دن گزارے. معصوم فرماتے ہیں جرت ینابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹیں گے اور زبان پر جاری ہوں گے. یہ اخلاص ہے خدا کے لیے. نہ کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے وہ کرامت ملے، مجھے وہ کرامت ملے. نہ نہ نہ، یہ نفس پرستی ہے. اگر عرفان میں بھی میں کمالات کے پیچھے دوڑتا رہوں، نہ عزیز مان. بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ اصلاً انسان کامل پسند نہیں کرتا کہ امر خارق العادت کو انجام دے، کوئی معجزہ کرے، کوئی کرامت دکھائے، اس کو پسند نہیں کرتا. انسان کامل پسند کرتا ہے بندہ رہوں، میرے وجود میں وہی چیز جریان پیدا کرے جو خدا چاہتا ہے. حتیٰ یہ جو مختلف قصص قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کتنی مصیبتوں میں تھے، اتنے بڑے پیمانے پر مصیبتیں. ان تمام مصیبتوں میں کتنے عرصے تک وہ دعا نہیں مانگتے رہے. دعا اس وقت مانگی جب وہاں سے اشارہ ملا کہ اب مانگو، اس وقت اس نے سوال کیا، وگرنہ سوال بھی نہیں کر رہا تھا. اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کامل کے وجود میں فقط خدا رہتا ہے.
وفی الکافی ان ابی الحسن الرضا علیہ السلام، کافی شریف میں روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا فرماتے ان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، امام رضا علیہ السلام امیر المؤمنین کے بارے میں فرماتے ہیں، بے تحقیق امیر المؤمنین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اس پر، کان یقولو ہمیشہ فرماتے تھے، مولا فرماتے تھے طوبا لمن اخلص للہ العبادت والدعاء، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی عبادت بھی خدا کے لیے، جس کی دعا بھی خدا کے لیے۔ اللہ اکبر، دعا اپنے لیے نہیں ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا، دعا بھی خدا کے لیے۔ اس نے کہا ہے دعا کر رہا ہے۔ توبہ، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ توبہ، ہمارے سندھی میں ایک اچھا لفظ کہتے ہیں، بھلا بھاگ ان بانے جا، اس بندے کے بہترین نصیب کہ جس کی عبادت بھی خدا کے لیے، دعا بھی خدا کے لیے۔ وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ، اور اپنے قلب اور دل کو مشغول نہ کرے ان چیزوں کے ساتھ جو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اگر ہمارا یہی حال ہے نا، جو سنا، جو دیکھا، جو کہا، اسی کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو پھر دل کہاں ہے ہمارا؟ ہم نے تو پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ، اور اپنے دل کو مشغول نہ کرے ان چیزوں کے ساتھ جن چیزوں کو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذْنَاهُ، اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو ان چیزوں کے ذریعے سے جو اس کے کان سنتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں سنتا ہے، ذکر خدا چھوڑ دیتا ہے، نہ ایسے نہ کرے۔ وَلَمْ يَحْزَنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ، اور اس کے دل میں ذرہ برابر ملال نہ آئے کہ بھئی وہ چیز فلاں کو کیوں ملی، وہ تو اس کو مل گئی ہے، وہ تو اس کو مل گئی ہے، وہ تو اس کو مل گئی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی۔ ذرہ برابر ملال دل میں نہ کرے۔ ایسے بندے کے لیے مولا کہہ رہے ہیں توبہ، خوش نصیب ہے یہ بندہ۔ اگر اسی کو عارف کامل کہتے ہیں۔ یہ جو مولا امیر علیہ السلام بیان کرتے عرفان یعنی یہی کہ سب کچھ خدا کے لیے ہو۔ یہاں پر پھر حضرت امام پلٹتے ہیں ہماری طرف، ہم جیسے لوگوں کے حالات کی طرف۔ فَتَبًّا لِعَبْدٍ ادَّعَى الْعُبُودِيَّةَ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو بندگی کا دعویٰ کرتا ہے، میں ایسا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں فَتَبًّا لِعَبْدٍ ادَّعَى الْعُبُودِيَّةَ، حیف ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو بندگی کا دعویٰ کرے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ ثُمَّ دَعَا سَيِّدَهُ وَمَوْلَاهُ بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، بندگی کا ادعا کرتا ہے، پھر آتا ہے اپنے سردار کو، اپنے مولا کو ان اسماء اور صفات کے ساتھ پکارتا ہے کہ التی قامت به سماوات الارواح واراضی الاشباح، کہ جن اسماء و صفات کے ساتھ آسمان ارواح قائم ہے، جن اسماء و صفات کے ساتھ ابدان کی زمین قائم ہے۔ وَكَانَ مَسْئُولُهُ الشَّهْوَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ، پکارتا خدا کے اسماء کو ہے اور چاہتا شہوات نفسانیہ ہے، نفسانی خواہشات کو چاہے۔ حیف ہو ایسے بندے کے لیے، خدا کے اتنے اسماء کو پکار رہا ہے اور یہ نفسانی خواہشات،
کہ مجھے یہ مال مل جائے، مجھے یہ دولت مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرے۔ امام خمینی کہتے ہیں تب بن لے عبد، ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے، حیف ہے ایسے بندے کے لیے۔ کان مسئولہ الشہوات النفسانیہ والرذائل الحیوانیہ، وہ کھانے کی اچھی چیز ہے وہ مجھے مل جائے، والظلمات، اور تاریکیوں کو طلب کرے کہ اللطیف بعضها فوق بعض، کہ یہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہے، والریاسات الباطلہ، اور اس دنیا میں ختم ہونے والی ریاستیں، اتنے ووٹ مل جائیں، میں بڑا آدمی بن جاؤں، میں ایم این اے بن جاؤں، میں ایم پی اے بن جاؤں، مجھے یہ حکومت مل جائے، میں وڈیرا بن جاؤں، اسماء الہی کو واسطہ قرار دیتا ہے اور یہ چیزیں مانگتا ہے۔ تب بن لے عبد، ہلاکت ہو ایسے بندے کے لیے۔ وبسط الید فی البلاد، اور شہروں کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں مبسوط الید رہوں، بڑا پاورفل انسان ہوں، لوگ میرے نام سے کانپتے رہیں۔ وَتَسَلُّطَ عَلَى الْعِبَادِ، اور بندوں پر میرا تسلط قائم ہو جائے۔ امام کہتے ہیں کہ حیف ہے ایسے بندے پر، لعنت ہو ایسے بندے پر۔ یا پھر معلوم ہے امام ایک خوبصورت شعر ذکر کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ تورا ز کنگرے عرش می زنن صفیر، ندانمت کے در این دامگاہ چه افتاده است۔ تجھے تو عرش الہی سے بلاوا آ رہا ہے، تجھے وہاں بلا رہے ہیں، تو یہ اس دنیا کے دامگاہ میں کیا پھنسا ہوا ہے۔ یہ شکاری جو شکار کرتا ہے نا، ایک کوڑکا لگاتا ہے، اسے کہتے ہیں دام۔ یہ دنیا ایسے سمجھیں کہ اس دام اور کوڑکے کے لگانے کی جگہ ہے۔ یہ کیا ادھر رکھا ہوا ہے جو تم ان چند دانوں کی وجہ سے اس عرش الہی سے آنے والی آواز کا جواب نہیں دے رہے ہو۔ تو راز کنگرے عرش میزنن صفیر، عرش کی بلندیوں سے تمہیں آواز دے رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں یہ حضرت امام ہے، یہ عرفانی دید ہے۔ اپنی ہمت کو بلند کریں۔ آقا یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ فقط افسانے نہیں ہے، اور یہ چیزیں مخصوص بھی فقط خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک بندے کے لیے ہے۔ حتیٰ جو بندہ بازار میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے نا، اس کے لیے بھی یہی ہے، اس کے لیے بھی سیر و سلوک ہے۔ اصلاً یہ غلط کسی نے معنی بیان کیا ہوا ہے، سیر و سلوک کا معنی یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، جنگلات کو جا کر بساؤ، نہ، یہ ریاضت کسی کام کی نہیں ہے۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے ساتھ نہ ہو، لوگوں کے اندر رہو لیکن لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ وَطُوبَى لِعَبْدٍ، اور اس کے مقابلے میں کہ جو تھوڑے سے کام کرتا ہے، عبودیت اور بندگی کا ادعا کرتا ہے اور چاہتا نفسانی خواہشات ہے، اس پر لعنت ہو۔ اس کے مقابلے میں خوش بحال، خوش بختی ہے اس بندے کے لیے کہ عبد الرب لہ، جو خدا کی بندگی کرتا ہے خدا کے لیے، وَأَخْلَصَ لِلَّهِ، جو کام کرتا ہے فقط خدا کے لیے کرتا ہے، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَّا إِلَيْهِ، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا، فقط یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ مُشْتَرِيًا لِلشَّهْوَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، دنیاوی شہوات کا خریدار نہیں ہے، خواہشات کا خریدار نہیں ہے۔ حتیٰ لم یکن مشتریا للمقامات الاخرویہ، اخروی کمالات کا تقاضا بھی نہیں کرتا، نہ نہ نہ، یہ کچھ نہیں چاہیے۔ پھر حضرت امام ایک شعر لے کر آتے ہیں، غلام ہمت آنم کے زیر چرخ کبود، ز ہر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است۔ میں اس بندے کی ہمت کا غلام ہوں جو اس نیلے آسمان کے نیچے
ہر قسم کے تعلقات سے آزاد ہو چکا ہے. غلام ہمت آنم کے زیر چرخ کبود. چرخ وہی فلک، افلاک، نیلے آسمان کے نیچے جو بندہ رہتا ہے اور اس کی ہمت یہ ہے کہ کسی چیز کا غلام نہ بنوں. آگا آزادی یہ ہے. یہ دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ جو اپنے نفسانی خواہشات میں سب سے زیادہ آزاد ہے وہ سب سے بڑا آزاد ہے. نہ عزیز من، یہ سب سے بڑا غلام ہے. یہ اپنی خواہشات کا غلام ہے، یہ اپنی خواہشات کا اسیر ہے. یہ آزاد کہاں ہے؟ یہ اپنی خواہشات کا غلام ہے. آزاد وہ ہے جو نفس کی اسارت سے باہر ہے. آزاد وہ ہے جو اپنی خواہشات سے آزاد ہے. یہ ہے حقیقی آزادی. بہرحال، بس یہ جو اسماء الہی ہیں، ان کو جب انسان پکارتا ہے تو ہمت بھی بلند ہونی چاہیے. گزشتہ صفحے پر مرحوم حضرت امام اپنے استاد عرفان عارف کامل مرحوم آغا شاہ آبادی سے ایک نقطہ نقل کرتے ہیں. امام رائل کہتے ہیں کہ میں نے آغا شاہ آبادی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی. ان کے شاگرد پڑھتے تھے. ایک مرتبہ میں نے سوال کیا کہ آغا اس دعائے سحر کے اندر ہم کیا تقاضا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من بہائک بابہاہ، یہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں خدا سے؟ وہاں پر آغا شاہ آبادی نے خوبصورت جواب دیا. آغا شاہ آبادی نے کہا کہ مسئولی من کا مقام الابہائیت من بہائک. بہرحال اس جواب کی توضیح کے لیے وقت ہمارا ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر کل پہ رکھتا ہوں کہ اس میں آغا شاہ آبادی امام خمینی کو بتاتے ہیں کہ اس دعا کے اندر مانگتے تو ہم خدا سے سوال اس کے اسماء اور صفات ہیں جو پہلے دن میں نے کہا تھا، لیکن دعا کا یہ انداز کیا ہے؟ خدایا مجھے تمہاری زیبائیوں میں سے جو سب سے زیادہ زیبائی ہے، تمہارے جمال میں سے جو سب سے زیادہ جمیل ہے، وہ چاہیے. پھر دوسرے مرحلے میں کہتا ہوں کہ تمام جمالات جمیل ہیں، تمام حسن حسین ہیں. یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ میرے درسوں میں تیسری مرتبہ بات آ رہی ہے، لیکن تقریباً ابھی ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں. جلسے آئندہ میں اس کی توضیح دوں گا کہ آغا شاہ آبادی نے کیا جواب دیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.